جناب برکاتی صاحب، میں درخواست کروں گا کہ آپ آیت مبارکہ کا مکمل متن، ترجمہ اور شان نزول سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا انتہائی اہم ترین موضوع جو آپ نے منتخب کیا ہے، یقیناً اس میں جو اہل وطن ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پر یہ چینل دیکھا جا رہا ہے اور اس کے کلپس دیکھے جائیں گے، اسلامی جہاد کے حوالے سے خاص طور پر اس دور میں سوشل میڈیا اور پھر وہ جو ہمارے ہاں پنچایتی امور اور گلیوں بازاروں میں چلنے پھرنے والے جو کچھ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو اپنا کردار پرکھنے کا موقع ملے گا بے شک، اور یہ انشاءاللہ آیات بینات کی جو تشریح و توضیح ہوگی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو اسلام کے قریب تر کرنے کا یقیناً موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر مکمل کاربندی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آیہ کریمہ کے اندر یہ سورۃ الحجرات شریف ہے اور 26واں پارہ ہے اور اس کی آیہ کریمہ کا نمبر 6 ہے۔ جی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو خبر ملنے کے بعد اس کی وضاحت کر لو، اس کی تفتیش کر لو، چھان تحقیق پھٹک کر لو۔ واہ! اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تمہیں پہنچ جائے کسی قوم کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے کوئی لا علمی کی وجہ سے دکھ تکلیف، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ انتشار والی کیفیت ہو، یہ تمہیں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس میں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو جو کچھ پھر اس کے ری ایکٹ میں تم کرو گے اس میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بات اس میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اسلام نے وضاحت کس طرح کی ہے۔ اتنی بڑی آیہ کریمہ، اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیں، لیکن ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا جو بھی بیان ہوتی ہے اس کا تعلق صرف اس شان نزول کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ شان نزول ایک وجہ ہوتی ہے اصل میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ گائیڈنس ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں یہ ہوا کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی تھے والدہ کی طرف سے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی رشتے کے اعتبار سے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور خود نبی کریم علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے بھی لگتے تھے۔ جی، تو یعنی ان کی والدہ عروہ بنت قریظ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی صاحبہ حضرت ام حکیم بیضاء، یہ ان کی بیٹی تھی، تو آگے یہ ان کے بیٹے ہوئے، تو اس اعتبار سے حضور کے بھانجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کی طرف بھیجا، اور یہ قبیلہ بنی مستلق وہ قبیلہ تھا کہ جس قبیلے کی ایک انتہائی اہم ترین ہستی مومنوں کی ماں ہونے کا شرف رکھتی ہے، جن کو حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ تو اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جب حضور نے حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور بنی مستلق سے زکوٰۃ لے کر آئیں، جب یہ ادھر گئے وہ کچھ اپنے معاملات میں اسلحہ بھی تیار کر رہے تھے، اور کچھ اسی حالت میں جب کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور کے قاصد آئے ہیں تو ویلکم کرنے کے لیے اسی طرح تیزی میں آپ کی طرف آئے، بڑی خوشی سے۔ لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان کچھ کلیش تھی، تو ان کے ذہن میں یہ گیا، حضرت ولید بن عقبہ کے ذہن میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرانی رنجش ہے اور یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ گھبرا کر وہاں سے واپس پلٹے اور انہوں نے جا کر حضور سے عرض کیا، حضور انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مومن بات کرتا ہے تو اس مومن کے ایمان کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، بے شک۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دستہ بھیجا کہ وہاں جا کر جو ہے لوگوں کی حقیقی معلومات وہ حاصل کریں، اور پھر اگر واقعتاً ایسا ہو تو پھر ان کو سزا بھی دی جا سکے۔ جب یہ جا رہے ہیں تو ادھر سے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حارث وہ آ رہے تھے
کچھ لوگوں کے ساتھ راستے میں ملے تو پوچھا بھی آپ کدھر جا رہے ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہم آپ کی طرف جا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے سنا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو انتظار میں تھے کہ حضور کا قاصد کب آئے ہم پیش کر دیں، لہٰذا نہیں آیا تو ہم خود پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ایک مرتبہ واپس چلتے ہیں، آپ کے ہی گاؤں میں جا کر وہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہاں جا کر قبیلے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ خبر ملے تو اس کی وضاحت کر لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو راستے میں یہ خبر مل گئی، لیکن اس کے باوجود وہ وضاحت کے لیے آگے گئے، سبحان اللہ۔ تو وہاں جا کر وہی صورتحال تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بھی آئندہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی فاسق آئے، کسی قسم کا بھی انسان آئے، تو جب وہ تمہیں کوئی خبر دے تو اس کی پوری پوری وضاحت کر لو، تحقیق کر لو، تاکہ کوئی تمہیں ڈس انفارمیشن ملے تو اس کی وجہ سے تم اپنا نقصان نہ اٹھا سکو۔ یہ اس کا پس منظر ہے اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے راہیں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی خبر پھیلانا یقیناً یہ کسی بھی معاشرے کے اندر مستحسن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کبھی پسند کیا گیا اور نہ کبھی پسند کیا جا سکتا ہے۔ ایک فطری طور پر انسان جو ہے وہ سچائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، لیکن جس کے ذہن میں شیطان اپنا ڈیرا ڈالتا ہے، جتنا مضبوط ڈیرا ڈالے گا اتنا ہی وہ جھوٹ کی طرف زیادہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جب ایک شخصیت نے عرض کی تھی حضور میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ 3 برائیاں ہیں، ان میں سے آپ جو برائی کہیں گے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب اس جھوٹ بولنے کا جو انہوں نے ارتکاب کرتے تھے اب چھوڑ دیا تو سچائی نے برکت کیا دی، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اس کی برکت سے اللہ نے نہ صرف ان کی باقی برائیاں بھی چھڑوا دی بلکہ ان کو اسلام کے اوپر پورا پورا کاربند فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایسی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ جو منافقین تھے ان کا تو ایک طرہ امتیاز تھا جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے، بلکہ اس سے پہلے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ اب فساد کیا، وہ تلواریں پکڑ کے تو نہیں کرتے تھے، وہ خنجر اٹھا کے نہیں کرتے تھے، لڑائیاں کرنا فساد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زبان کے ساتھ جو غلطیاں پھیلاتے تھے۔ اور ان کا جو چیف تھا عبداللہ بن ابی، اس نے جو ڈس انفارمیشن کا ایک میدان گرم کیا ہوا تھا، پورا سیل قائم کیا تھا۔ آج جو لوگ جھوٹی خبر ملتی ہے اس کو پھیلاتے ہیں اور مرچ مسالہ لگا کر آگے بڑھاتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں ایک طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار ہے اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی ہے۔ حضور علیہ السلام سچائی کے امن اور ایسے سچائی پسند کے کفر کا زمانہ بھی ان کو صادق کہا کرتا تھا، اور یہ عبداللہ بن ابی ہے جو جھوٹ کے اوپر اپنے آپ کو چلا رہا تھا۔ آج ہمیں اپنے کردار کا تعین کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں یا عبداللہ بن ابی کی طرف۔ تو قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر ادھر جاؤ گے تو پھر دنیا تو دنیا رہی، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے۔